مال، مال کی طلب، مال کی چاہت ہر آدمی کے دل میں ہے. بڑا خوشنما لگتا ہے یہ مال، لیکن یہ ساتھ ساتھ ایک آزمائش بھی لے کے آتا ہے. پھر تو ان کے حق میں یہ مال اللہ کا فضل ہے، پھر تو یہ مال ان کے حق میں بڑا انعام ہے. تو مال دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے اور آئے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک آزمائش بھی ساتھ لے کے آتا ہے. کون ہے جو بخل سے محفوظ رہے؟ کون ہے جو حرص و ہوس سے محفوظ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرما رہے تھے ابو ذر غفاری کی ادائیگی، فریضہ زکوٰۃ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. جو اس مال، یہ مال تو وبال ہے. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ. جو سونا اور چاندی اکٹھے کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں، فریضے کی طرح اپنے اندر ایک عظمت، اپنی شان، اپنی اہمیت رکھتا ہے. بیاسی سے زائد جگہ تو ایسی ہیں جہاں زکوٰۃ کا تذکرہ نماز کرتے تھے. ایک وقت ایسا آئے گا لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، تاوان سمجھیں گے، بوجھ سمجھیں گے، عبادت نہیں، اپنی خوش نصیبی نہیں سمجھیں گے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بس اوقات مال اس نسبت سے اکٹھا کیا کرتے تھے کہ ہمارا نامہ اعمال میں بھی اس عبادت کا تذکرہ آ جائے، ورنہ انہیں مال جمع کرنے کا شوق کوئی نہیں. زکوٰۃ بوجھ سمجھا جاتا ہے. زکوٰۃ عبادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے اور اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق مل رہی ہے. اس پہ تو شکر کرنا چاہیے، اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ فریضہ بڑی خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اور بہت جلدی ادا کرنا چاہیے. یا تو طبیعت پہ بوجھ گزرتا ہے اور اس فریضے کو ٹالتا رہتا ہے، سال گزر جاتا ہے، زکوٰۃ کے پیسے ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، کہتا ہے زکوٰۃ کا مصرف نظر نہیں آتا. سال گزر جاتا ہے، خرچ کرنے کا مزاج نہیں، خوش دلی کے ساتھ، سعادت سمجھ کے، اور جس قدر جلدی ہو اس فریضے کی سے سبکدوش اور اس فریضے کی ادائیگی ہو، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ آپ نے اس عبادت کی توفیق دی، اے اللہ تو اسے قبول بھی فرما. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر فرمانے لگے، ایک دن مہاجرین بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کی پناہ کہ تم ان میں مبتلا ہو.
اللہ کی پناہ کہ تم ان میں مبتلا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ جب بے حیائی اور بدکاری کھلے عام ہونے لگے گی تو اس کا ریئیکشن ہوگا۔ اس کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ ایسی بیماریاں اور وبائیں عام ہو جائیں گی جن کا پہلے نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اور فرمایا جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے، تمہارے بازاروں میں اور تمہارے کاروبار میں اور تمہاری تجارتوں میں دھوکہ ہونے لگے گا، ناپ تول میں کمی ہونے لگے گی، ملاوٹ ہونے لگے گی، حق پورے طور پہ نہیں دو گے تو اس کا ریئیکشن آئے گا۔ اللہ کے نبی فرمایا اس کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ تم پر مشقت ہو جائے گی، معاشی تنگی ہو جائے گی، اور تم پر حکمرانوں کا ظلم مسلط ہوگا۔ کہتے ہیں ٹیکس زیادہ بڑھ گیا، بہت ہی بڑھ رہا ہے۔ فرمایا یہ ریئیکشن ہوگا۔ اور فرمایا جب تم زکاتیں روک کے رکھو گے، زکات ادا نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ کیا دیں گے، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ ہونے والا ہے، بتانے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ فرمایا اس کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ رحمت کی بارشیں رک جائیں گی۔ جب زراعت کا وقت ہوتا ہے، بیج ڈالنے کا وقت ہوتا ہے، کاشت کا وقت ہوتا ہے، بارش کوئی نہیں ہوتی۔ اور اللہ اللہ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کچھ بھی نہ رہا وہاں پر، ہوش آ گیا، غلطی ہو گئی۔ تو یوں نیکی ضائع، سب کچھ مال ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کی پناہ، عمر فرمان لگے اللہ کی پناہ، اللہ کے نبی نے بتایا کہ تم ان میں مبتلا ہو۔ بے حیائی بدکاری جب کھلے عام ہو جائے، موذی بیماریاں، نہ سنی ہوئی بیماریاں، ان میں لوگ مبتلا ہوں گے۔ ناپ تول میں کمی کریں گے، تم پر مشقت، معاشی تنگی، حکمرانوں کا ظلم مسلط ہوگا۔ اور جب زکوٰۃ روک کے رکھو گے، رحمت کی بارشیں رک جائیں گی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جانور زمین پہ نہ ہوتے تو اللہ ایک قطرہ بھی بارش کا نہ دیتا، لیکن وہ بے قصور ہیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ بارش ہوتی رہتی۔ اور فرمایا جب معاہدے، عہد توڑا جائے گا، وعدے پورے نہیں کی جائیں گے، عہد شکنی ہونے لگے گی، تو اللہ تعالیٰ ان پہ ایسے لوگ مسلط کریں گے جو ان کا مال و جان سب کچھ لے کے اڑ جائیں گے، ظالم مسلط ہو جائیں گے، نہ جان محفوظ نہ مال محفوظ۔ اور فرمایا جب اللہ کے حکموں کے خلاف تمہارے ہاں فیصلے ہونے لگیں گے، تم خانہ جنگی کا شکار ہو جاؤ، آپس میں دستے گریبان ہو گئے، باہمی قتل و غارت ہونے لگے گی۔ اب بتائیے ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو نہ آئی ہو؟ بیماریاں کیسی آ رہی ہیں، حکام کا ظلم کیسا ہے، بارشیں کہاں رحمت کی آ رہی، ہر ایک اپنے مال کے بارے میں خوف زدہ، اور آپس میں قتل و غارت۔ تو جب 5 چیزیں ہوں گی تو 5 چیزوں کا ریئیکشن بھی تو ہوگا۔ کہنے والے اللہ کے نبی سچوں کے سچے، سچ کہہ رہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی، مال غیر محفوظ ہو جائے گا۔ آپ حتیم میں تشریف فرما ہیں، خبر ملی فلاں شخص کا سمندر کے کنارے مال ضائع ہو گیا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، آپ نے قسم کھا کے فرمایا کہ خشکی میں اور تری میں مال ضائع نہیں ہوتا، ہاں زکوٰۃ کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوگی۔ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ صحیح طور پہ ادا کرو، یہ تو ایسا ہے جیسے اپنے مالوں کو قلعوں میں محفوظ کرنا ہے۔ اپنے قلعوں میں محفوظ کر۔ تو خوش دلی کے ساتھ، تنگ دلی کے ساتھ نہیں، تنگ دلی کے ساتھ عبادت نہیں ہوتی، اس کے وہ ثمرات نہیں ملتے۔ خوش دلی کے ساتھ اور جس قدر جلدی ہو سکے، اور پھر اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا، پھر اس فریضے کے ثمرات ملیں گے، برکتیں ملیں گی۔ لوگ بہت سارے مسائل پوچھتے رہتے ہیں، طلاق کے پوچھ لیتے ہیں، خلا کے پوچھ لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ زکوٰۃ ہوتی کس چیز پہ، بس دے رہے۔ بہت سارے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ شریعت میں زکوٰۃ کا ایک دن مقرر ہے۔ یہ بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس دن وہ مالدار بنا وہ تاریخ کو لکھ لے اور ہر سال اسی تاریخ کے اپنی تمام مالیت کا حساب کرے، وہی اس کی زکوٰۃ کا دن ہے۔ لیکن بچیوں کے پاس مال آتا ہے، بڑوں کے پاس مال ہوتا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا، ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے۔ بھائی اگر ابھی نہیں پتا تھا، اب آئندہ کے لیے طے کر لے اور ایک اسلامی تاریخ اپنی زکوٰۃ کی طے کر لے۔ کوئی بھی ایک زکوٰۃ کی تاریخ طے کر لے، اگر اب تک طے نہ کی، جو ہوا اس پہ استغفار کرے۔ زکوٰۃ کی ایک تاریخ طے کرے، چاہے یکم محرم کرے، چاہے 15 شعبان کرے، چاہے یکم رمضان کرے۔ شریعت کی طرف سے رمضان شعبان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ ہر مالدار کے لیے اس کی زکوٰۃ کی تاریخ وہ ہے جس دن وہ مالدار ہوا، اور ایک سال گزرنے کے بعد وہی تاریخ اس کی زکوٰۃ کی ہے۔ نہیں مقرر کیا، اب مقرر کر لیں۔ اور جب زکوٰۃ کی تاریخ مقرر کر لی، مثلا یکم رمضان ہی کر لی، اب رمضان سے چند دن پہلے اپنی مالیت کا حساب کرے۔ اور زکوٰۃ کن چیزوں پہ ہوتی ہے؟ سونا جس بھی حالت میں ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے رکھا ہو، چاہے بچیوں کی شادی کے لیے رکھا ہو، چاہے ویسے ہی اکٹھا کر لیا ہو، چاہے یہ پہنتی ہو، چاہے اس نے کسی اور مقصد کے لیے اسے رکھا ہو۔ سونا، چاندی، نقدی اور تجارت کا سامان۔ تجارت کا سامان وہ کہلاتا ہے جو اس نے بیچنے کی نیت سے لیا اور بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا۔ اگر یہ دونوں شرطیں نہیں پائی گئی یا ایک نہیں پائی گئی تو وہ تجارت کا سامان نہیں ہوگا۔ بیچنے کی نیت سے تو لیا تھا، لیکن اب بیچنے کی نیت ختم ہو گئی، اب خود استعمال کرنے کی نیت ہو گئی۔ گاڑی تھی، اب خود استعمال کرنے کی نیت ہو گئی، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ بیچنے کی نیت سے تو نہیں لیا تھا، ابا نے دی تھی، اب نیت ہو گئی بیچنے کی، اب بھی اس گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں۔ بیچنے کی نیت سے لیا اور بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ فلیٹ ہے، چاہے وہ دکان ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ فیکٹری بیچنے کی نیت سے نہیں رکھی جاتی، کام کرنے کی نیت سے۔ فیکٹری پہ زکوٰۃ نہیں، کارخانے پہ زکوٰۃ نہیں۔ ہاں کارخانے اور فیکٹری میں جو چیز اندر پڑی ہے وہ بیچنے کی نیت سے لی اور بیچنے کے لیے رکھی، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، تجارت کا سامان ہے، اور تجارت کے سامان کی آج کیا ویلیو ہے، یہ نہیں کہ کس قیمت پہ خریدا تھا، نہیں، کس قیمت پہ آج بکے گا۔
اب یکم رمضان میری تاریخ ہے زکوٰۃ کی. اب ان تمام چیزوں کا میں نے ٹوٹل کر لیا, 3-4 دن لگ گئے, مالیت بہت زیادہ ہے. اب یکم رمضان میرا سارا حساب پورا ہو گیا اور پتہ چلا کہ میری مالیت 1 کروڑ تھی مثلا, اب زکوٰۃ آئے گی 2.5 لاکھ روپے. 2.5 لاکھ کی زکوٰۃ. اب جس قدر جلدی ہو سکے اس زکوٰۃ کو ادا کریں. اور اس سے بھی اچھی صورت ہے کہ تاریخ تو یکم رمضان تھی اور میں نے 6 مہینے پہلے سے زکوٰۃ دینا شروع کر دی, اور جب یکم رمضان آیا تو پتہ لگا کہ میری زکوٰۃ بنتی تھی 2.5 لاکھ, 2 لاکھ تو دے چکا, جلدی سے 50,000 دے کر اس فریضے کی ادائیگی سے سبکدوش ہو جائے. اور اگر بنی تھی 2.5 لاکھ, دے دی اس نے پہلے سے 3 لاکھ, کوئی بات نہیں, گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے, اس کو اگلے سال سے مائنس کر سکتے ہیں. لیکن یہ خطرے کی بات ہے کہ زکوٰۃ بنی 10 لاکھ روپے, ٹوٹل اتنا تھا اور دنیا سے چلا گیا, زکوٰۃ پڑی رہ گئی. ارے میاں وہ مال اللہ کی نعمت تھی, آج تیرے لیے وبال بن گیا, دے دیتا زندگی میں, پیچھے کون پوچھتا ہے. اور زندگی کا تو پتہ کوئی نہیں, پانی کا بلبلہ ہے, کسی وقت بھی پھٹ جائے. تو زکوٰۃ کی تاریخ مقرر کرنی چاہیے, ورنہ زکوٰۃ صحیح نہیں ہوگی. اس لیے کہ یکم رمضان اگر میری زکوٰۃ کی تاریخ ہے اور 1 دن پہلے 5 لاکھ یا 15 لاکھ روپے میرے مال میں اور شامل ہو گیا تو یکم رمضان کو ان سب کو ملا کر سب کی زکوٰۃ دوں گا. ہر مال پہ سال گزرنا ضروری نہیں, ورنہ تو سارا سال تم ٹوٹل ہی کرتے رہو گے. یکم رمضان سے جو بھی رقم پہلے آ گئی اس کو بقیہ رقم میں ملا کر سب کی زکوٰۃ نکالیں. اور اگر آپ نے یکم رمضان سے 10 دن پہلے 1 دن پہلے بچے کی شادی کر دی اور 15 لاکھ روپے اس پہ لگا دیا, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. حالانکہ اس مال پہ پورا سال گزرا, بس چند دن نہیں گزرے, خرچ ہو گیا, زکوٰۃ نہیں. اور ظاہر ہے اگر آپ تاریخ مقرر نہیں کریں گے تو یہ زکوٰۃ کیسے صحیح ادا ہوگی. سال تو پورا ہو رہا تھا یکم رمضان, آپ نے زکوٰۃ دے دی 15 شعبان پہلے حساب کر کے, اب جو 15 دن میں رقم آئی اس کی زکوٰۃ رہ گئی, اس کی زکوٰۃ رہ گئی. بہت کوتاہی ہوتی. زکوٰۃ دینے والے ہی تھوڑے اور صحیح کرنے والے تو بہت ہی تھوڑے. دینے والے ہی ویسے ہی تھوڑے, پہلے تو نمازی تھوڑے ہیں, زکوٰۃ دینے والے نمازیوں سے بھی تھوڑے. پوچھتے بھی نہیں کہ شریعت میں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے. کہ ہو سکتا ہے میری بیٹی ابھی جوان ہوئی ہے, اس کے پاس اتنا سونا ہو کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہو, 2-3 انگوٹھیاں بھی ہوں, اتنا سونا بھی ہے اور ساتھ تھوڑا بہت پیسہ بھی ہے, تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اس لیے کہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اگر نقدی اور سونا دونوں مل گئے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. کوتاہی ہوتی, اور اس کوتاہی کا نتیجہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ مالوں میں برکت نہیں رہی. کثرت تو بہت ہوتی ہے, کثرت تو بہت ہوتی ہے, لیکن جب ان مالوں میں اللہ کا حق صحیح طور پہ ادا نہیں ہوتا برکت بھی کوئی نہیں ہوتی. ادھر آئے ادھر نکل گئے, ادھر ہو گئے ادھر آئے, ادھر کسی مصیبت میں لگ گئے. حسنوا اموالکم بالزکاۃ, زکوٰۃ کو زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو محفوظ کر لو. پھر ظاہر ہے زکوٰۃ ایک فریضہ ہے, زکوٰۃ ایک بڑھیا عبادت ہے, یہ ڈونیشن نہیں ہے کہ جس کو مرضی دے دیں. یہ ڈونیشن نہیں ہے
کہ ہندو پہ بھی لگ جائے، سکھ پہ بھی لگ جائے، عیسائی پہ بھی لگ جائے، غیر مسلم پہ بھی لگ جائے، ایسا نہیں ہے. یہ زکوٰۃ کا فریضہ ہے، یہ غیر مسلم پہ نہیں لگتا. غیر مسلم کا اس سے علاج نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ ضرورت مند ہے. غیر مسلم کو دوائیاں نہیں دے سکتی، اگرچہ وہ غیر محتاج ہے، اس کے لیے دوسری رقم ہے. اس کے اپنے مصارف ہیں. لیکن آج مسلمان زکوٰۃ دینے میں اور زکوٰۃ کو صحیح خرچ کرنے میں فکر مند نہیں ہے، فکر مند نہیں. اور بس اوقات اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذمہ دار ایسے لوگوں کو بنا دیتا ہے اور ایسے لوگوں کو وکیل بنا دیتا ہے اور ایسے اداروں کو دے دیتا ہے جو خود دین کے لحاظ سے 100% فارغ ہوتے ہیں. بڑا دل گردہ ہے مسلمانوں کا. ایک آدمی اپنی زندگی میں اللہ کے فرائض نہیں پورے کر رہا تو بتائیے وہ آپ کے فریضے میں کیسے اللہ کا حکم پورا کرے گا؟ ایک آدمی کو اپنی زندگی میں اللہ کے حکموں کا اہتمام نہیں تو وہ آپ کے مال میں اللہ کے حکموں کا اہتمام کیسے کرے گا؟ اپنی زکوٰۃ جیسے فریضے کو کیوں خطرے میں ڈال رہے؟ صرف زکوٰۃ نکالنا کافی نہیں. نکال دی میں نے زکوٰۃ، یہ عبادت ہے، اس کی بھی فکر کرنی کہ میری زکوٰۃ صحیح مصرف میں جائے، صحیح مصرف. ہاں، زکوٰۃ کا مصارف کے آداب ہیں جس سے زکوٰۃ کی برکتیں بڑھ جاتی. ویسے تو کوئی بھی مستحق ہو، اور مستحق وہ ہوتا ہے زکوٰۃ کا، یہ نہیں کہ جس پہ زکوٰۃ فرض نہیں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. ایسا نہیں بھائی، ایسا نہیں کہ جس پہ زکوٰۃ فرض نہیں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، ایسا نہیں. زکوٰۃ کے فرضیت کے لیے 4 چیزیں: سونا، چاندی، نقدی، تجارت کا سامان. لیکن زکوٰۃ لینے کے لیے ایک چیز کا اضافہ بھی ہے کہ اس کے پاس سونا بھی نہ ہو، چاندی بھی نہ ہو، نقدی بھی نہ ہو، تجارت کا سامان بھی نہ ہو بقدر نصاب، اور 5ویں چیز بھی نہ ہو، ضرورت سے زائد سامان بھی نہ ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتی. اب ایک آدمی کے پاس 4 چیزیں تو نہیں، اس پہ زکوٰۃ دینا فرض نہیں، لیکن ضرورت سے زائد سامان موجود ہے. ہر گناہ کا آلہ، ہر گناہ کا آلہ ضرورت سے زائد ہے. اگر وہ اس کے پاس موجود ہے، زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، زکوٰۃ دینا بھی اس پہ فرض نہیں، زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا. تو زکوٰۃ لینے کا اپنا ایک نصاب ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی کے مال میں زکوٰۃ کی رقم مل گئی اس کا مال ہلاک ہو جائے گا. جنہیں اللہ رب العزت نے حدیث پہ اچھی نظر دی، فرمایا اس کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ آدمی نے زکوٰۃ تو نکالی لیکن پوری نہیں نکالی تو بقیہ مال بھی خطرے میں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا اور زکوٰۃ لے لی. زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا اور زکوٰۃ لے لی تو اس کا بقیہ مال بھی خطرے میں آ گیا، وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. تو زکوٰۃ لینے کا اپنا مصرف ہے، اس کے اپنے مصارف ہیں کہ وہ بھی صحیح جگہ خرچ ہو. مال حلال ہونا، اور حلال مال کے ساتھ نیت بھی ٹھیک ہو، اور نیت کے ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ مصرف بھی ٹھیک ہو. حرام مال کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، کتنی بھی اچھی نیت کیوں نہ ہو. زکوٰۃ کا مال تو حلال ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، لیکن جس مصرف میں خرچ کر رہا ہے وہ بڑا بنجر ہے.
بڑا بنجر ہے، بے نمازی ہے، زندگی گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہا، کھلے اللہ کے حکم توڑ رہا، مستحق ہے، زکوٰۃ فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن اس کے ثمرات اور برکات نہیں ملیں گے، بنجر زمین ہے۔ اور ایک یہ کہ بیج ڈالا ایسی زمین پہ جو زمین بڑی زرخیز ہے، سبحان اللہ، اس ایک دانے سے ہزاروں دانے مل جائیں گے، سینکڑوں دانے نکلیں گے۔ ایسی زکوٰۃ کو ایسے مصارف میں خرچ کرنا چاہیے جس کا ثواب بڑھ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا پرہیزگار آدمی کھائے، ضرورت مند اگر چرسی ہے تو جائز تو وہاں بھی کھا سکتا ہے، لیکن متقی آدمی کھائے گا ضرورت مند، اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا، اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ لا یاکل طعامک الا تقی، پرہیزگار آدمی تمہارا کھانا کھائے۔ تو میری زکوٰۃ کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ قرآن مجید نے بتایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا۔ تمہاری زکوٰۃ کا بہترین مصرف یہ ہے، ضرورت مند تو ہیں لیکن بیکاری نہیں ہے، اپنی محتاجی کا اظہار نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے بھیک نہیں مانگتے، اور خود کماتے اس لیے نہیں کہ اللہ کے دین کے کاموں نے انہیں مشغول کر رکھا ہے، اللہ کے دین کے کاموں نے انہیں مشغول رکھا ہے، اور لپٹ لپٹ کے لوگوں سے بھیک بھی نہیں مانگتے۔ ان کی اس استغنا کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑے امیر ہیں، حقیقت میں بڑے بڑے ضرورت مند ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ بڑے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے یہ بہترین مصرف ہے۔ حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت کے پہلے مصداق وہ طلباء ہیں جو صفہ میں حضور علیہ السلام کے پاس پڑھا کرتے تھے، صفہ کے مدرسے میں حضور علیہ السلام کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ دین کے علوم کی تعلیم نے انہیں مشغول کر رکھا تھا، کماتے نہیں تھے لیکن کسی کے سامنے اپنے محتاجی کا اظہار بھی نہیں کرتے تھے، لوگوں سے لپٹ لپٹ کے مانگتے بھی نہیں تھے، لیکن تھے بڑے ضرورت مند۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ وہ طلباء ہیں جو صفہ میں حضور کے مدرسے میں پڑھا کرتے تھے۔ اور آج بھی ایسے لوگ جو دین کی مشغولیت کی وجہ سے دین کے علوم کی خاطر اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں، اور وہ بیکاری بھی نہیں ہے، منگتے بھی نہیں ہے، لوگوں سے لپٹ لپٹ کے مانگتے بھی نہیں ہیں، اور ہیں بھی ضرورت مند۔ اور سبحان اللہ، اگر میرے مال سے ان کو فراغت مل جائے دین علوم کی اور دین کی خدمت کی تو میرا فریضہ تو ادا ہوگا ہی ہوگا، ساتھ ساتھ میرے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا، اور میرا دین کی حفاظت میں حصہ پڑ جائے گا، دین کی اشاعت میں میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ اور پھر اگر ان کے کھانے سے رات تہجد پڑھیں گے، رات نوافل پڑھیں گے، رات کے آخری حصے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو میرا مال تو صحیح ٹھکانے لگ گیا۔ لیکن سچ بتاؤں یہ مال بھی ہر ایک کا لگتا نہیں ایسا، خوش نصیب لوگ ہی ہوتے ہیں جن کے صدقات اور مال اور زکوٰۃ صحیح مصارف میں خرچ ہو، صحیح مصارف میں خرچ ہو۔ تو فریضہ زکوٰۃ اس کی ادائیگی ٹھیک ہو، ادائیگی ٹھیک، اور اس کا اہتمام ہو کہ ہمارے گھر میں جتنے افراد ہیں، اور یہ بھی کافی نہیں ہے،
کہ ابا نے زکات دینی ہے یا شوہر نے زکات دینی ہے. نہ بھائی، نماز شوہر نے بھی پڑھنی ہے، بیوی نے بھی پڑھنی ہے. نماز بیٹے نے بھی پڑھنی ہے، ابا نے بھی پڑھنی ہے. اگر بیٹا مالدار ہے تو اس پر بھی زکات فرض ہے، بیوی مالدار ہے تو اس پہ بھی زکات فرض ہے، بیوی ماں مالدار ہے تو اس پہ بھی زکات فرض ہے. ہاں، اگر شوہر بتا کر بیوی کی زکات دے دے بہت احسان کی بات ہے، لیکن اگر شوہر نے فریضہ نہیں ادا کیا بیوی کا تو بیوی ذمہ دار ہوگی، شوہر ذمہ دار نہیں ہوگا. بیٹا ذمہ دار ہوگا، باپ ذمہ دار نہیں ہوگا. اگر اس کے پاس مالیت موجود ہے، اور اگر ہے ہی سب کچھ باپ کا، بیٹے کے پاس اتنی جیب خرچی جمع ہی نہیں ہوئی، اتنے وسائل ہیں ہی نہیں کہ وہ امیر ہو، تو پھر ٹھیک ہے، باپ کی زکات ہے. لیکن اگر بیٹی کے پاس بھی سونا ہے، اماں کے پاس بھی سونا ہے، بیوی کے پاس بھی سونا ہے، اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، تو صرف ابا کی زکات ادا کرنے سے سب کی زکات ادا نہیں ہوگی، جیسے صرف ابا کی نماز پڑھنے سے سب کی نماز ادا نہیں ہوتی، اور ابا کے روزہ رکھنے سے سب کے روزے ادا نہیں ہوتے. یہ مال کے معاملے میں عجیب سوچ ہے. نماز کے بارے میں تو سب سمجھتے ہیں ہر ایک کی نماز فرض ہے، روزے کے بارے میں سب سمجھتے ہیں ہر ایک پہ، لیکن جہاں مال کی بات آتی ہے وہ سمجھتے ہیں ابا کی طرف سے سب کچھ ادا ہو گیا، ابا نے قربانی کر دی سب کی قربانی ہو گئی، ابا نے صدقہ دے دیا سب کے صدقے ہو گئے، ابا نے زکات دے دی سب کی زکات ادا ہو گئی. یہ فریضہ بھی ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے اگر وہ مالدار، اگر مالدار. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے مال کو میں بخل نہ کرو، یہ بدترین بخل ہے کہ فریضہ زکات بھی ادا نہ ہو. یہ مال کل اژدہا بنے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے پیارے شفیق مہربان نبی اپنی امت کو خبردار کر رہے کہ یہ مال اژدہا بنے گا، اور اژدہا بن کے تمہاری گردن میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ پھر اژدہا تمہیں ڈسے گا اور کہے گا یہ ہے مال، یہ ہے وہ مال جو آج اژدہا کی شکل میں ہے. جسی کمرے میں اندھیرا ہو اور سانپ ہو، بتائیے کوئی جائے گا اندر؟ کیسے خوف زدہ ہوتے ہیں. اور قبر کے اندھیرے میں اور اژدہا، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ پناہ نصیب فرمائے. میرے عزیزو، یہ مال کو اللہ کا فضل بنائیں، اس مال کو اللہ کی نعمت بنائیں، اس مال سے قبر کو اب جنت کا باغ بنائیں، اس مال سے جنت کے مستحق بنیں، اور اس مال کی برکتیں لیں، ورنہ تو یہ وبال بن جائے. تو بڑی خوش دلی کے ساتھ، اور بھائی یہ بھی پیش نظر رہے، کسی کو آپ نے صدقہ دیا، زکات دیا، احسان نہ جتلائیں، احسان نہ جتلائیں. اس کی مہربانی ہے کہ وہ ذریعہ بن رہا ہے آپ کی فریضے کی ادائیگی کا. احسان نہ جتلائیں. احسان جتلاؤ گے نیکی برباد ہو جائے گی، نیکی برباد ہو جائے گی. تو یہ فریضہ ہے میرے عزیزو، اس کا اہتمام ہو، اس کے لیے ضرور ایک اسلامی تاریخ مقرر ہو، اس کا صحیح حساب ہو، اندازے کے ساتھ نہیں، اپنی طرف سے پورا حساب کر کے پھر کچھ زیادہ دے دیں اچھی بات ہے، کچھ زیادہ دے دیں اچھی بات ہے. اور اگر پہلے سالوں کی زکوٰۃ رہ گئی اس کا بھی حساب کر کے زکوٰۃ دے. ایک پرچہ بھی بنا ہوا ہے ہمارے ہاں، غالباً آپ کو وہاں مکتبہ سے مل بھی جائے گا، زکوٰۃ کیسے ادا کرتے ہیں اور کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے. پورا ایک پرچہ الحمدللہ وہاں موجود ہے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو رہنمائی ملے گی. اور پھر بھی اگر کچھ غلط فہمی ہو تو علماء سے پوچھیں، مفتیان اکرام سے رہنمائی لیں. فریضہ ہے،
اس فریضے میں کوتاہی نہیں رہنی چاہیے. یہ فریضہ ہے، یہ اچھی طریقے سے ادا ہونا ضروری ہے. جب کسی مسلمان پہ کوئی چیز فرض ہو جائے نا تو اس کے مسائل اتنا سیکھنا فرض ہو جاتا ہے جس سے وہ فریضہ صحیح طور پہ ادا ہو. جب مسلمان پہ کوئی فریضہ فرض ہو جاتا ہے اس کے لیے اتنے مسائل سیکھنا پوچھنا ضروری ہو جاتا ہے جس سے اس کا وہ فریضہ صحیح طور پہ ادا ہو. یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. کاروبار کے بارے میں تو بہت جانتا ہے، گاڑی کے بارے میں تو بہت جانتا ہے، دکان پہ کھڑا ہو اور کوئی آدمی مانگے کہ یہ چیز چاہیے تو فوراً انگلی کہاں جاتی ہے؟ جہاں وہ چیز پڑی ہوتی ہے. وہ تو بہت ہوشیار ہے، ساری گڑی کھول لیتا ہے اور پھر جوڑ دیتا ہے. وہاں تو بڑا دماغ چلتا ہے. تو یہ تو کوئی عذر نہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا. اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس کے فرائض پورے ہوں اور ان کے فرائض سیکھے جائیں. جہالت عذر نہیں ہے، ہاں بھول عذر ہے. ایک آدمی کو پتا ہے کہ شریعت میں یہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی. پتا ہے کہ زکوٰۃ کا یہ مستحق ہوتا ہے اور زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے یہ بھی اسے پتا ہے. پھر ایک آدمی کو زکوٰۃ دے دی، بعد میں پتہ لگا وہ تو زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا. شریعت کہتی ہے بھول ہو گیا، کوئی بات نہیں، زکوٰۃ ادا ہو گئی. لیکن اگر اسے پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا کون ہے اور امیر کو زکوٰۃ دے دی غریب سمجھ کے، تو جہالت معاف نہیں، یہ جہالت ہے. یہ جہالت ہے، جہالت معاف نہیں ہے، جہالت معاف نہیں، بھول معاف ہے. تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، مال بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ مال کا فریضہ ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں، اس کے اندر جو اللہ نے خیر رکھی ہے، اپنا فضل رکھا ہے، دنیا آخرت میں یہ اللہ کا فضل کام آئے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com